تقسیم کے طریقہ کار والے ہیں یا معیشت کے جو گردان کرنے والے ہیں یا معیشت کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تو معنی یہ ہوا کہ ہم اسلام کے نظام معیشت کو نہیں مان سکتے. ہم معیشت مانیں گے تو وہ کافروں کی اور وہ یہود و نصارہ کی اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ختم کرنے کا 1400 سال پہلے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا آج کے بعد جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں کے نیچے ہیں اور آج کے بعد سود کو قیامت تک کے لیے میں حرام کرتا ہوں. تو بتلائیے کہ اس کا کیا فرمایا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کون ماننے والا ہوگا کہ جبکہ نظام معیشت میں ہم دین پر عمل کرنے کو تیار ہیں, نظام سیاست میں دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں, نظام دستور میں آئین میں ہم دین کو تسلیم کرنے میں تیار نہیں, تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ بتائیے. اب بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو اس سے وضاحت کے ساتھ کیا بات سمجھ آ سکتی, کیسے سمجھائی جا سکتی کہ ہم نے اسلام کو مذہب کے طور پر تو قبول کیا ہوا ہے, چند رسومات کی حد تک اسلام ہمیں قبول ہے, اس سے آگے ہمیں بحیثیت دین کے ہمیں قبول نہیں. مسجد کے اندر اس دین کی مرضی, مسجد سے باہر ہماری اپنی مرضی. تو ایسا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا, کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس سے ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کے علاوہ آپ کوئی چیز لے کر آئیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا لا یؤمن احد حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا لوگوں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری لائی ہوئی ایک ایک بات پر عمل نہیں کرے گا. تبعا لما جئت بہ, یہ نہیں کہا کہ کچھ پر عمل کر لو, کچھ پہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, کچھ پر کمپرومائز کر لیں گے, ایسا نہیں. تبعا لما جئت بہ, ایک ایک چیز کی اتباع جب تک تم نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تمہارے دین کو قبول نہیں کرے گا. اگر یہی بات کہہ دی جائے تو پھر قرآن پاک کی آیات کا کیا معنی ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا تمہاری آنکھوں پر بھی اللہ کے پیرے ہیں, اللہ تعالیٰ کل آنکھوں کے متعلق بھی پوچھے گا, تمہارے کانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس یہاں سے کیا کام تم نے لیا ہے, تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ دل کے متعلق کل پوچھے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا, ایک ایک چیز کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ بتلاؤ کہ تم نے اس کو غلط استعمال کیوں کیا, کہاں کہاں استعمال کیا. تو صرف اتنا ہی پوچھنا تھا کہ نماز پڑھ لی ہے تو بس کافی ہے, باقی جو مرضی کرتے رہو نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر فرمایا اسی اسلام نے یہ نعرہ لگایا, اسی دین نے یہ لگایا, ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو جملہ آپ زبان سے بولتے ہیں اس جملے کو من عن لکھ لیا جاتا ہے, اس جملے کے اوپر ایک پہرے دار بیٹھا ہے اس جملے کو اٹھا کر اس کو محفوظ کر لیتا ہے, اور کل قیامت کے دن جملے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اسلام کے مطابق ہے, دین کے مطابق ہے تو قبول ہے, اسلام کی مخالفت میں ہے تو قابل قبول نہیں. دن بھر ہم کتنے جملے بول لیتے ہیں جو اسلام کی بالکل مخالفت میں ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ہم نے کل جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ. کل اللہ نے پوچھنا ہے کہ یہ تیری زبان جو چلی تھی اور اسلام اور دین کے خلاف چلی تھی اس کا تو نے جواب, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورہ قاف اٹھا کر دیکھیے اور اس سورہ مبارکہ کو غور سے پڑھیے, آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہماری تو ہر ایک چیز پر پہرا ہے. مسلمان ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے نا, شہادت کے الفت میں قدم رکھنا, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ تو ایک اہم ترین چیز ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ آپ کا بنا نہیں ہے, آپ کی ہر بات اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی. اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. آپ کی مرضی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی, کبھی اس پر بھی غور کر لیں. لا الہ الا اللہ یہ دین سکھلاتا ہے, مذہب نہیں سکھلاتا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کسی جگہ پر اللہ
میں اپنی بات نہیں چلاؤں گا، ہر جگہ پر اللہ تیری بات چلے گی۔ لا الہ الا اللہ، عبادت میں لا الہ الا اللہ، بولنے میں لا الہ الا اللہ، قول میں، فعل میں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ یہ نماز کے اندر ہم یہی سارا کچھ کہتے ہیں نا کہ اللہ میری قولی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، ساری کی ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تیرے لیے۔ میری مالی عبادت کیسے ہے؟ اگر مال پر آپ نے اسلام کو نافذ ہی نہیں کیا، دین کو نافذ ہی نہیں کیا، تو مال تو آپ نے باہر کر دیا۔ زبان پر دین ہے ہی نہیں تو یہ تو باہر ہو گیا۔ جسم پر دین نہیں ہے تو جسم باہر ہو گیا، پھر دین ہے کہاں ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ یاد رکھیں، بہت اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دین نہیں بھیجا، دین پہنچانے والا بھی بھیجا۔ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے احسان کیا کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان آپ کے لیے رہبر بنا کر بھیجے کہ اب اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ آپ کے لیے کیا ہے؟ رہنمائی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو دنیا میں تو مذاہب تو بہت تھے، یہودیت بھی تھی، عیسائیت بھی تھی، مشرکین بھی تھے، اس وقت کے آپ اس کے ملحد لوگ بھی تھے، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ بھی تھے۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ مذاہب تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پھر ہر قبیلے کا اپنا مذہب ہوا کرتا تھا، لیکن آپ جب آئے تو آپ نے ایک ہی نعرہ لگایا، اور نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس اب اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کسی کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ قریش مکہ نے یہی بات آپ سے کہی تھی، کچھ اپنی مان لیں، کچھ ہماری مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں، کچھ ہماری مان لیں۔ ابو طالب سے جو آخری میٹنگ ہوئی اور جہاں پر قریش مایوس ہو کر لوٹ گئے، وہ آخری میٹنگ کیا تھی کہ ابو طالب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت تک آپ کی رہنمائی بھی کرتے رہے اور آپ کے حامی بھی رہے۔ کمزور ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، بیمار ہو گئے، لاغر ہو گئے، اور اس کے بعد اب آپ کی حمایت سے تھوڑا سا کترانے بھی لگے کہ حالات موافق نہیں۔ تو قریش مل کر ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، اور اگر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تو ایک تجویز ہے ہماری۔ وہ تجویز کیا ہے؟ کیا وہ تجویز یہ ہے کہ کچھ اپنی بات منوا لے، کچھ ہماری مان۔ کتنا آسان کام تھا یہ، اللہ بھی راضی ہو جاتا اور لات اور منات بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ نظام بھی چل جاتا، یہ نظام بھی چل جاتا، جمہوریت بھی جو ہے وہ راضی رہتی اور اسلام بھی راضی رہتا، کمیونزم بھی راضی ہو جاتا اور سوشلزم بھی راضی ہو جاتا۔ مصیبت تو تھی نہیں، اتنی جنگ لڑنے کی ضرورت کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پر بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کی بنائی ہوئی باتیں نہیں کہ آپ اور میں اس کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کر کوئی ترمیم کر لیں، کوئی تنسیق کر لیں، کچھ آگے پیچھے کر لیں کہ یہ ہم نے ماننا ہے، یہ ہم نے نہیں ماننا۔ یہ آپ کو اور میرا اختیار ہی نہیں، یہ اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ، اس کا قیامت تک ساری کائنات مل جائے، کسی کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، کوئی مذاق تھوڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں قریش پیش ہوئے ابو طالب کے پاس، ان کو سمجھا لیں، ایک ہماری تجویز ہے کہ کچھ اپنی کچھ ہماری۔ بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روتے ہوئے یہ بات چچا نے کہی، روتے ہوئے کہی، یہ بھتیجے میں کمزور ہو گیا، اب تیری قوم کا مقابلہ مجھ سے نہیں ہوتا، حالات موافق نہیں ہیں، ساری کی ساری قوم مخالف ہو چکی ہے تیری، چل کچھ ان کی مان لے، کچھ اپنی بات کر لے۔ اور ساتھ ہی 3 چیزیں انہوں نے بطور، لیکن اگر بادشاہت ہی مقصود ہوتی، پیسہ ہی مقصود ہوتا، کوئی عزت ہی مقصود ہوتی، سب کچھ دینے کو تیار تھے۔ دین کو کوئی سمجھ نہیں رہا کہ دین کا مطلوب کیا ہے۔ بنیادی طور پر دین کا مطلوب کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ حکومت حاصل کر لیں، یہ دین کا مقصود ہے، یہ مقصود نہیں۔ صرف یہ مقصود نہیں کہ آپ کو حکومت مل جائے، یہ بھی غلطی ہے۔ یہ بھی خالی مقصود نہیں ہے کہ آپ کو مال پر جو ہے دسترس مل جائے، یہ بھی مقصود نہیں۔ یہ بھی مقصود نہیں ہے اسلام کا کہ آپ کو کسی
ایک علاقے کے اندر کوئی تمام تر آپ کو توانائی حاصل ہو جائے یہ بھی